بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دنیا کا دوگلاپن کھل کر سب کے سامنے آ گیا اور پتہ چل گیا کہ انسانی حقوق، انسانیت، بچوں کے قوانین، جنگی قوانین اور بڑے بڑے ادارے صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہو، سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہو، عالمی مالیاتی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہو، ملکوں کی ترقی آپ کے کنٹرول میں ہو، تو پھر کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اس عالمی سامراج یا اس کے نظام کو چیلنج کرے؟ معاشی غلامی کی شکار یہ دنیا اب بھی طاقتور کے مفاد کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے وہی طاقتور آرگنائزیشنز اور اکنامک ہٹ مین جو ہیں مختلف ملکوں سے فیصلے کروا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ادھر ایک بچہ مر جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم، ادھر 4000 بچے جان کھو دیں اپنی تو یہ حق کے دفاع۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا ہم واقعی 21ویں صدی میں یا پھر ہلاکو خان کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ تو مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ملکوں کے ملک اجاڑ دو۔ اسرائیل کے تحفظ کا معاملہ ہے تو غزہ کو کھنڈر بنا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 11,000 بندے شہید کر دو، تہ تیک کر دو، لیکن غزہ کی مزاحمتی تنظیم تو وہیں کھڑی ہے۔ الحمدللہ ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، اور امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی کے لیے اس لیے مجبور نہیں کر سکتے کہ انہیں پھر اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت ہو۔ تو ہاں، کبھی 4 گھنٹے کا امن تو کبھی غزہ میں کسی اور ملک کی فوج لانے کی باتیں تو کی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ بہرحال اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر تو نہیں ہے، اور جو ہم نے بونا ہے وہ کاٹنا بھی ہے۔ وہ اپنی بے حسی، بے بسی اور منافقت کا کاٹ رہے ہیں اس وقت۔ روس حملہ کرتا ہے تو امریکہ کے انسانی حقوق اور ملکی سالمیت پر ایک الگ ہی اینگل نظر آتا ہے۔ امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ سارے اصول، نظریات، دکھ، درد سب کچھ الگ روپ دھار لیتا ہے۔ بہرحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک دفعہ پھر آگ لگ چکی ہے۔ اس دفعہ پھر مسلم ممالک میدان جنگ میں ہیں اور عالمی سامراج شطرنج کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ امریکی فوجی اڈوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، مالی اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے امریکی صدر بائیڈن نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں پر حملے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بارود کے اس ڈھیر میں ایک چنگاری جو ہے پورے مشرق وسطیٰ کو کہیں اپنے لپیٹ بنا لے لے۔ تو اگر آپ غزہ پہ نظر ڈالیں تو انسانی بے بسی کی ایسی ایسی داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ کو غزہ کی صورتحال سے تو میں آگاہ کرتا ہوں اور زمینی حالات پہ تازہ ترین تبصروں سے باخبر رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ بہرحال اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں UNDP، انہوں نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جی غزہ میں جاری جنگ کے باعث فلسطینی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اگر یہ جنگ رواں سال کے اختتام تک جاری رہی تو غزہ انسانی ترقی میں تقریباً 19 سال پیچھے ہو جائے گا۔ 7 اکتوبر سے اب تک صرف ایک مہینے کے اندر جو پیلسٹینین GDP ہے اس میں 4.2% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ معاشی نقصان کا تخمینہ $857 ملین سے قریب بنتا ہے۔ اور اگر یہ جنگ 2 مہینے تک جاری رہی تو یہ اعداد و شمار تبدیل ہو کر 8.7% اور معاشی نقصان کا تخمینہ $1.7 بلین ہو جائے گا۔ تو UNDP کے عرب ریاستوں سے متعلق عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہم نے 1 ماہ کے قلیل عرصے میں انسانی ترقی میں اتنی بڑی ریگریشن پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ تنازع جو ہے جلد ختم ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ نہ صرف غزہ بلکہ پورے فلسطین کے اسکول، اسپتال، معیشت اور انفراسٹرکچر، ان میں کمی کی گئی۔ $50 بلین کی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر اسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں بچے سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ تو فلسطینین اعلان امر کے مطابق اسرائیل نے القدس اسپتال کے اطراف میں شدید بمباری کی۔ اسپتال میں عملہ، مریض اور 14,000 سے زیادہ بے گھر افراد موجود ہیں۔ ڈائریکٹر الوداع جو ہیں ہسپتال کے، انہوں نے کہا اسپتال پہ بمباری سے سٹاف زخمی اور اسپتال کی سہولیات کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں طبی خدمات کی فراہمی جاری رکھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ فلسطینی میڈیا کا تو کہنا ہے کہ مشرق میں عسکری کیمپ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا قابض فوج سے تصادم ہوا، اور قابض اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال میں ایک کیمپ پہ دھاوا بول دیا، اور مزاحمت کاروں نے قابض اسرائیلی فوج کو دھماکہ کیس مواد سے نشانہ بھی بنایا۔ اب فلسطینی میڈیا کے مطابق متعدد زخمی جو ہیں وہ انڈونیشین ہسپتال میں پہنچے ہیں، لیکن اسرائیلی فوجی طیاروں نے انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بمباری کی۔ تو انڈونیشیا کے اسپتال کے سامنے رہائشی اپارٹمنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ الگ صبح مقبوضہ بیت القدس کے قریب سرچ آپریشن کے، جس میں ایک فلسطینی شہری کو حراست میں لیا گیا۔ تو اسرائیلی فورسز نے متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، جبکہ سرچ کے دوران آنسو گیس بھی استعمال ہوئی۔ فلسطین پر 1 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد جو ہے وہ 11,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور 28,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، جبکہ 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
تو امریکن محکمہ خارجہ نے بائیڈن کی اسرائیلی پالیسی سے خفا ہو کے غزہ جنگ سے متعلق پالیسی پہ تنقید کرنے والے امریکن سفارتکاروں کو بات چیت کے لیے طلب کر لیا۔ تو غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب جو ڈسینٹ کیبل ہے بھیجی گئی، اسے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے پہ خفیہ اختلافی خط میں اسرائیل سے متعلق یک طرفہ امریکی موقف کو شدید نشانہ بنایا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بلائی گئی میٹنگ میں بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیلی پالیسی سے اختلاف رکھنے والے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی ممالک میں تعینات 6 سفارتکاروں کے خدشات کو سنا جائے گا۔ تو بیلجیم نے فلسطین کی ریاست کو اب تسلیم کرنے پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ عرب میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیلجیم کے وزیر ترقیاتی تعاون کیرولائن جینز جو ہے، انہوں نے کہا بیلجیم فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے پہ غور کر رہا ہے۔ الجزیرہ چینل سے بات کرتے ہوئے بیلجین وزیر نے کہا کہ ہماری حکومت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پہ غور کر رہی ہے اور فلسطین میں پائیدار اور طویل المدتی امن حاصل کرنا ضروری ہے۔ غزہ میں جانے والی انسانی امداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ادھر امریکن میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم غزہ پہ حکمرانی یا قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی، البتہ اس دوران عام شہریوں کے انخلاء کا راستہ شامل ہوگا۔ تو ہم نے جنگ کے لیے بغیر ٹائم ٹیبل کے اہداف مقرر کیے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ امریکن حکام کا تو کہنا ہے کہ اگر حماس کے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہوتا تو اسرائیل جنگ بندی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوتا۔ تو بہرحال واشنگٹن اسرائیل کو جنگ بندی پہ مجبور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکن دباؤ نے اسرائیل کو غزہ میں لڑائی کی حکمت عملی تبدیل کرنے پہ راضی کر رہی ہے۔ اور تو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعے سے شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے لیے کارروائیاں روکنے پہ رضامندی ظاہر کی ہے۔ تو وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ تعطل لوگوں کو 2 انسانی راہداریوں کے ذریعے نکلنے کا موقع دے گا اور یہ پہلا اہم قدم ہے۔ یہ تعطل جس کا اعلان 3 گھنٹے پہلے کیا جائے گا، حالیہ دنوں میں امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آیا، جس میں امریکن صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت شامل ہے۔ اب عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکن فوج کے ایک اعلیٰ ذمہ دار نے اسرائیل کو جنگ لمبی نہ کرنے کا مشورہ دیا اور امریکن جنرل کے مطابق جنگ لمبی کی گئی تو مشکلات بڑھ جائیں گی اور جنگی طوالت کی صورت میں حماس کو مزید حمایت ملنا شروع ہو جائے گی اور مزید لوگ بھی اس میں جنگجو بن کے شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، ایک ہمارے برج پلیئر ہے، انہوں نے اس کو کلپ کو شیئر کیا تھا۔ جان کربی کی 2 سٹیٹمنٹس ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ جب رشیا یوکرین میں گیا تھا اور اس نے جنگ کے کتنے خوفناک خلاف بات کی اور رونے والا ہو گیا تھا آنسوؤں سے کہ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ اپنا اتنے لوگ مر چکے ہیں، بچے یعنی افسردہ ہیں، عورتوں کو خطرات ہیں۔ اب دوسری جانب وہ بے شرم جو ہے، وہ ملعون جو ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ اس کو جب بتایا جا رہا تھا کہ اتنے بچے فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، اتنی عورتیں ماری جا چکی ہیں، تو اس نے کہا یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے، حق کے دفاع اسرائیل کا، تو وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جب ایک ہی جگہ آپ چند مہینوں کے اندر ایک ہی چیز کے اوپر 2 نقطۂ نظر رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو عالمی سامراج کا جو آپ سمجھیں کہ جو ان کا چیس گیمز ہے اور اپنے انٹرسٹ کی جو گیمز ہیں ان کی سمجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق مزید کوئی کلیئرٹی چاہیے تو میرا کل کا وی لاگ دیکھ لیں، جس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جنگ کی اصل وجہ کیا اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ سویز کنال کو بند کر کے بین گورین کنال جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔